یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا درود لامحدود آقائے نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات امام الانبیاء شاہ ہرد و سرا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اس مالک ارض و سما کا احسان عظیم ہے جس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود لامحدود اس نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حضور علیہ السلام کے غلاموں، آج کا مختصر سا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور آپ کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو بشری لباس میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہمارے آقا و مولا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشری لباس میں ہی دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انسان ہیں، جن یا فرشتے نہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے آقا احمد مجتبیٰ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس بشر میں تشریف لائے، مگر آپ کی حقیقت نور ہے، آپ کی حقیقت نور ہے۔ تو جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نور ہیں، لیکن حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بشری صورت میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی دلیل ارشاد فرمائی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ تو جبریل کون ہے؟ وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب بھیجا تو وہ بھی انسانی شکل میں آئے، بشری لباس پہن کر آئے۔ تو فرشتوں کے سردار نور ہیں، لیکن لباس بشری میں تشریف لائی۔ ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں جبریل امین بشری شکل میں حاضر ہوتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے انہیں بشری شکل میں دیکھا بھی ہے۔ سیاہ زلفیں، سفید لباس، آنکھ، ناک، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سب ان کے موجود ہیں۔ تو مختصر سے اس وقت میں قرآن پاک میں حضرت ابراہیم، لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی مذکور ہے کہ فرشتے ان کے پاس بشری شکل میں تشریف لاتے۔ جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں کئی بار تشریف لائے۔ تو قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کی نورانیت کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب۔ اور فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، النور والکتاب وہو القرآن وہذا ضعیف لأن العطف یوجب المغارہ بین
معطوف والمعطوف علیہ، فرمایا کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے، اور ایک قول کے مطابق نور سے مراد حضور کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چمکا دینے والا کون ہے؟ جیسے کہ آفتاب ہے، سورج ہے، سورج ہے نا جی، تو وہ بھی نور کا ہی ہے، ہاں جی، سورج بھی نور کا ہے۔ اب سردی میں ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمی جب ہوتی ہے تو لوگ اس کی تپش سے بچتے ہیں، ہاں جی، تو جب سورج نکلتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو اندھیرے میں ہو، ہر طرف روشنی روشنی ہوتی ہے، تو اندھیرا کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو آنکھوں سے نابینا ہو، ہاں جی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے لیے ہی نور ہیں، آپ کا نور بھی انہی کو نظر آئے گا جن کے دل میں ایمان کا نور ہے، جن کے دل میں ایمان کا نور ہے، اور ان کے لیے ہی بشر ہیں، وہ حضور کو نور کو نہیں دیکھ سکتے جو دل کے اندھے ہیں، جو دل کے اندھے ہیں۔ بظاہر آنکھیں بے شک ہوں، لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ کی محبت نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے بشر ہی ہے، ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو حضور کی محبت، اس لیے اقبال نے کہا حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، یہ ایمان کی جان ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، بالکل اختصار کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، اگر بندہ نمازی بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، دورہ حدیث بھی پڑھانے والا ہے، اگر حضور کی محبت نہیں نا تو سمجھے کہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان حضور کی محبت ہے، ہاں جی، بلکہ وہ ایمان کی بھی جان ہے، ہاں جی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے حضور کی محبت میں سب کچھ کیا ہے، بلکہ اللہ کا قرآن بھی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیتے کہ آؤ بھائی اللہ کی توحید کا اعلان کرو، اللہ کی توحید کی میں آؤ، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو وہ آگے سے بھلا کیا جواب دیتے؟ وہ یہ جواب دیتے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹوں کی جیسے ہیں، استغفر اللہ، ہم اللہ کے بیٹوں کے جیسے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ پھر فوری طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو فرما دیں جب تک تم میری اتباع فرما برداری نہیں کرو گے اللہ کی محبت تمہیں کام نہیں دے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیارے محبوب آپ ان کو فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو، پہلے میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تم سے محبت کا اعلان فرمائے گا۔ یہ حضور کی محبت کا صلہ ہے، حضور کی محبت کا صلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود ارشاد فرما رہا ہے اب جب تم میرے محبوب سے محبت کرنے لگ گئے ہو تو پھر اب تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا بھائی ہم اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم محمد کریم سے محبت کرتے ہیں، بس تم غلامی میں آ جاؤ، یہ اعلان کرنا میرے رب کا کام ہے، ہاں جی، یہ اعلان کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اور جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کی دعوت فرمائی، حضور تشریف لائے تو دو بچے جو تھے وہ فوت ہو گئے، ایک کو شہید کر دیا، دوسرا گر کر شہید ہو گیا، تو کیا ہوا؟ حضور کی محبت ہے نا، اپنے بیٹوں کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، غم نہیں کیا، اپنا غم آگے نہیں رکھا، حضور کی آمد کی خوشی سامنے رکھی ہے، ہاں جی، حضور کی آمد کی خوشی سامنے رکھی ہے۔ تو پھر میرے آقا نے ان کو کیا صلہ دیا؟ جب سارے صحابہ کرام کھانا تناول فرما گئے تو حضور علیہ السلام کی باری آئی تو حضرت جابر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ تناول فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا جی تو کر رہا ہے کہ میں تمہارے بیٹوں کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ سبحان اللہ، کیسا صلہ ہے، محبت ہے۔ اگر صحابہ کرام حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور بھی تو اپنے صحابہ سے محبت کرتے ہیں نا۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کافی دیر ادھر ادھر گھومتے رہے، پھر آ کر عرض کر ہی دیا کہ یا رسول اللہ بیٹے تو دونوں فوت ہو گئے۔ اوہ وہ کیسے ہو گئے؟ یا رسول اللہ بکری کا بچہ ان کا تھا تو میں نے ذبح کیا تو وہ دونوں دیکھ رہے تھے، میرے جانے کے بعد انہوں نے ایک کو ذبح کیا، دوسرا چھت سے گرا تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر ایسا تو نہیں نا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس نے اپنی غمی میری خوشی پہ قربان کر دی ہے، پھر ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں جی، پھر بیٹوں کی لاشوں کو سامنے لاؤ۔ جب بیٹوں کو سامنے لایا گیا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا پھر ہاتھ ان کے لاشے پر پھیرا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا او بھائی شہزادو کیا بات ہے، کیا کیا؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم تو بکری کے بچے سے محبت کرتے تھے، ہائے ہائے ہم تو بکری کے بچے سے محبت کرتے تھے، ہمارے باپ نے ان کو ذبح کر دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تم ان سے محبت کرتے ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہائے ہائے تم ان سے محبت کرتے ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، یہی صلہ ہے نا۔ حضور نے فرمایا اچھا بکری کا بچہ چاہیے؟ جی یا رسول اللہ، ننھے تھے نا ابھی، سمجھ نہ تھی اتنی، کہا جی یا رسول اللہ بکری کا بچہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے جابر یہ ہڈیاں ساری اکٹھیاں کرو۔ جب ساری ہڈیاں اکٹھیاں کر کے سامنے رکھی، میرے کریم آقا نے ان پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی زندہ ہو گیا۔ ہاں جی، محبت کا صلہ ہے نا حضور علیہ السلام کے غلاموں، جس نے سرکار سے محبت کی ہے، اللہ کی عزت کی قسم میرے کریم آقا علیہ السلام نے کبھی اسے خالی نہیں رہنے دیا، کبھی اسے اپنے دیدار سے نوازتے ہیں، کبھی اسے اپنے گھر میں اپنے در دولت پر بلا کر اسے نوازتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے غلاموں، بس سرکار کی محبت ہے تو بندہ نمازی بھی ہے، سرکار کی محبت ہے تو بندے کو قرآن سے بھی محبت ہے، سرکار سے محبت ہے تو پھر آپ نور بھی نظر آتے ہیں، آپ سے محبت ہے تو آپ بشر بھی نظر آتے ہیں، آپ سے محبت ہے تو سب کچھ ہے، ایمان کی جان ہے حضور۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔